لوگ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نا، آپ لوگ بھی یہی سوچے ہیں نا کہ میں مر جاؤں گا، اس دنیا سے چلے جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری اولادوں کا کیا ہوگا؟ اے لوگوں، ذرا آپ سوچے ہیں کہ آپ کا وہاں کیا ہوگا؟ کسی کو اس بات پر فکر نہیں ہے۔ ارے آپ کا تو جو ہوگا، آپ دنیا سے جائیں گے، آپ کے بچوں کا جو ہوگا وہ سنبھال لے گا، لیکن آپ کا وہاں کیا ہونے والا ہے؟ آپ وہاں جا کے کچھ نہیں سنبھال سکتے ہیں، سنبھالنا ہے تو اسی دنیا میں سنبھال لو۔ اس لیے یہ فکر چھوڑو کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچو کہ میرے جانے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، ہم کیسے وہاں پاس ہوں گے، اس پر غور کیجئے۔ خالی سوچتے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے، میرے پریوار کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ خوشحال رہے گا۔ کہیے نا انشاءاللہ، دعا ہو جائے گی۔ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ خوشحال رہے گا، لیکن آپ جو جائیے گا، اگر نماز نہیں ہے قبر میں سانپ آئے گا، نماز نہیں پڑھتے ہیں قبر میں آگ کے انگارے دہکائے جائیں گے، اگر نماز نہیں ہے قبر آپس میں ملے گی، ہڈی پسلی سب پیس کے رکھ دے گی، اور اس وقت آپ مریں گے نہیں۔ موت ایک بار ہے، آپ وہاں زندہ رہیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے اس پریشانی سے یہاں بچیے، آپ بھی بچیے، اپنے بچوں کو بھی بچائیے، اپنے خاندان کو بھی بچائیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے لوگ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کو اس دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور جنات اور پتھر ہے۔ وہاں آپ کا چہرہ دیکھ کے آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، وہاں آپ کا چہرہ دیکھ کے نہیں چھوڑا جائے گا کہ آپ قوم مسلم میں پیدا ہوئے تھے، فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہے، یہ حاجی صاحب کا بیٹا، یہ نمازی صاحب کا بیٹا، یہ مفتی صاحب کا بیٹا، یہ پیر صاحب کا بیٹا۔ وہاں آپ کا باپ دادا کا حسب نسب نہیں دیکھا جائے گا، اگر دیکھا جائے گا تو آپ کا ایمان دیکھا جائے گا اور آپ کا عمل دیکھا جائے گا۔ نماز پڑھتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے نہیں ہیں، دن بھر چگلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں دل میں، بغض رکھتے ہیں دل میں، اور خیال رکھے ہیں مریں گے قبر میں جائیں گے تو جنت کی کھڑکی کھلے گی۔ جنت کی کھڑکی تو تب کھلے گی۔ اور ایک جملہ سنیے، جنت میں قبر میں آپ کے لیے جنت کی کوئی کھڑکی لا کے رکھا نہیں گیا ہے کہ بیچارے جائیں گے کھڑکی کھلے گی، نہیں، وہ کھڑکی یہیں پہ تیار کرنا ہے۔ جیتے جی تیاری کریں گے اس کھڑکی کی تو یقیناً کھلے گی، اور نہیں کریں گے تو جہنم کی کھڑکی کھلے گی۔ تو میرے بھائی، تیاری پکا رکھیے اپنا۔ کب ہوگا سفر کسی کو نہیں معلوم ہے، کب کون جائے گا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ بوڑھا لوگ اور جوان لوگ سوچتے ہیں ہم بڑھاپے میں جائیں گے تب نماز پڑھیں گے، یہ ہے نا حضرت۔ بوڑھا لوگ ہم بھی مسجد میں دیکھتے ہیں، اکثر جدھر ادھر کہیں بھی جاتے ہیں مسجد میں، سب بوڑھا لوگ نماز پڑھنے آتا ہے، اور اس بستی میں جتنے جوان لوگ ہیں، بچے لوگ ہیں، عیاشی کر رہا ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا ہے۔ لیکن میرے جوانوں ذرا سنو، کبھی کبھی پیر میں پکے آم لٹکے رہ جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو ابھی ٹکولے دے رہا ہے وہ گر جاتا ہے۔ اس لیے جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کب کون ٹپک جائے کہنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ نے جو زندگی دی ہے اسے مہلت سمجھو اور وہاں کی تیاری کرو۔ میرے دوست،
وہاں کی تیاری آپ کی کامیابی آپ کے لیے کام کی چیز ہے. یہاں کی تیاری کیا ہے؟ یہاں تو چند دن رہیے گا پھر چلے جائیے گا, پھر کبھی واپس نہیں آئیے گا. ہمیشہ ہمیشہ ہمارا آنا ہے, پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے, پھر کبھی جائیں گے تو واپس بھی نہیں آئیں گے. تو اس لیے کمائیے دھمائیے سب کچھ کیجئے, لیکن ایمان کو سجائیے, عمل کو سجائیے. ایمان اگر مضبوط رہے گا, عمل صحیح رہے گا, اب دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے, اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہے. آخرت میں جنت بھی ملے گی انشاءاللہ. کہیے نا انشاءاللہ. جنت میں جائیے گا نا. ارے باپ, جنت کی فکر سب کو ہے, لیکن کاروبار میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. کام کاج میں کتنے گالی گلوچ بکتے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہر ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا, پل پل کا حساب لگے گا. کیا کیا بولتے ہیں, کیا کیا کھاتے ہیں, کہاں گھومتے ہیں, کہاں پھرتے ہیں, کہاں سوتے ہیں, کہاں نماز پڑھتے ہیں, کہاں نہیں پڑھتے ہیں, سب حساب دینا ہوگا. اور ایک بات سن لیجئے, اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں, اس لیے کہ حضرت بھی ہے اور 9:30 بجے تک پروگرام ختم کرنے کا بھی حکم ہے. بڑھ بھی سکتا ہے, لیکن سن لیجئے. قوم مسلم میں ایک رواج اتنی خطرناک چلی ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ فلاں آدمی سدھر جاتا تو کتنا اچھا رہتا, فلاں آدمی نمازی ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا, فلاں آدمی ایمان لے کے آتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہم کب کریں گے اس کی کوئی فکر نہیں ہے, اپنے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے, اپنے بارے میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. بیٹے کی شادی ہے, 2 لاکھ روپے دہیج میں لے لیا, حرام کا مال کھا لیا. مسجد میں جائے گا, جمعہ کو تو پہلے صف میں بیٹھے گا, ہاتھ میں تسبیح لے گا, سر نیچے رکھے گا اور پڑھے گا, 10 گو دانہ گنے گا, اوپر دیکھے گا کہ جبرائیل امین کب حکم لے کے آتے ہیں کہ اے شخص تیری تسبیح قبول ہو گئی. یہ خیال رہتا ہے. ایک بار تسبیح پڑھے گا, اوپر دیکھے گا کہ جبرائیل حکم لے کے آتے ہیں کہ نہیں, فرشتہ آتے ہیں کہ نہیں, حکم لے کے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں بتانے کے لیے. اور میرے دوستو, جہاں بیٹا بیٹی کی شادی کرتے ہیں وہاں ناچ باجا بھی ہوتا ہے, وہاں آپ کو خیال نہیں آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اس لیے ہر جگہ مسلمان بنیے, کیونکہ آپ ایمان لائے ہیں. میدان میں ہزاروں کے بھیڑ میں رہیے پھر بھی ایمان والا کہلائیے, لاکھوں کے بھیڑ میں رہیے پھر بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہلائیے, اور تنہا رہیے پھر بھی ایمان والا کہلائیے.